بہت کچھ سننے کو ملتا ہے ہر روز طرح طرح سے، لیکن سب کچھ جو کہا جاتا ہے کیا وہ سب سچ ہے؟ کیا اس میں سچائی ہے؟ کیا اس میں سچ مچ میرے لیے بھلائی ہے؟ کیا جو کچھ مجھے سنایا جاتا ہے اس میں میری سمسیا کا سمادھان ہے، میری مشکل کا حل ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ، اسی لیے چاہتے ہیں کہ سننے سے پہلے سوچ لیں اور اس پر چلنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں۔ اچھا ہے یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ میری نہیں ہیں، یہ اس کی ہیں جو آپ کو جانتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا نام یسوع ہے۔ سننے والوں، جس خداوند یسوع مسیح کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ زندہ خداوند ہے، اور لوگوں کی اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مسیح مجھے مل گیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے خداوند یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی مجھے مل گیا، وہ بہن مجھے مل گئی، وہ بیٹا مجھے مل گیا، وہ بیٹی مجھے مل گئی، وہ اس کے ہو گئے ہیں۔ طرح طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے اور اس سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کو مسیح مل گیا، ہم کو ہمارا مددگار مل گیا۔ جس کی پیاس تھی، جس کی بھوک تھی، جس کے لیے تلاش تھی، وہ مل گیا۔ طرح طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ خداوند کے پاس لاتے ہیں، دوسرے جو اسے جان گئے ہیں، جنہیں اس کا تجربہ ہو گیا ہے، وہ دوسروں کو اس کے پاس لاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ جس نے ہم کو بچا لیا ہے وہ اسے بھی بچائے گا۔ جس نے میری بیماری دور کی ہے، جس نے مجھے بدروحوں سے چھٹکارا دیا ہے، جس نے مجھے مصیبتوں سے چھڑا لیا ہے، جس نے مجھے بندھنوں سے، میرے بندھن، گناہوں کے بندھن کاٹ ڈالے ہیں، میں کیوں نہ اس بھائی کو اور اس بہن کو اس کے پاس لے جاؤں؟ اس کے کہنے سے یا ان بھائی بہنوں کے کہنے سے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ لے آتے ہیں اسے۔ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بارے میں۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب میں اس کا ذکر ہے۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 2 باب، اور میں اس کی پہلی آیت سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ، انہیں بوجھ ہوتا ہے، انہیں فکر ہوتی دوسروں کی، جسے تجربہ ہوا ہے اس کا، یہی نہیں کہ وہ صرف اس کی تمجید کرتا ہے، بلکہ جسے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لاچار ہے، یہ مجبور ہے، یہ پریشان ہے، اسے وہ اس کے پاس لے کے آتا ہے۔ ان کے دل میں بوجھ ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ان کو بھی مل جانا چاہیے۔ تو اسی طرح یہاں لکھا ہے کہ کئی دن کے بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا، اس شہر میں خداوند یسوع داخل ہوا، تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ، کچھ لوگ تھے، ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ ان لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے،
ان 4 آدمیوں کا بھی نام نہیں معلوم جن کو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ چلو اور اس بھائی کو اٹھا کے لے کے جانا ہم نے، کیونکہ یہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یہ بیمار ہے، ہو سکتا وہ خود نہ اٹھا سکتے ہوں، معلوم نہیں کیا سبب ہے، لیکن وہ نہیں اٹھا کے لائے تھے۔ انہوں نے بندوبست کر دیا، یہ 4 آدمی لیے، ان سے کہا کہ اس کی چارپائی اٹھاؤ اور اسے لے چلیں گے، ان کا بھی نام معلوم نہیں۔ اور یہ آدمی جو مفلوج تھا، جو فالج کی بیماری میں تھا، اس کا نام بھی معلوم نہیں، معلوم صرف اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہم کو معلوم ہے جس نے ایک چمتکار کیا، جس نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ تھے، کچھ ایسے بھائی بہن تھے جن کے دل پر اس بھائی کے لیے بوجھ تھا۔ بہت ایسے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جن لوگوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے۔ وہ یہی نہیں کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کے زور زور سے عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انہیں دوسروں کی فکر ہے، اور وہ فکر اپنی بیٹھ کے دعا میں نہیں کرتے کہ جی ہمیں بڑی فکر ہے تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دیکھیے انہوں نے کتنی کوشش کی ہے، ان کا نام نہیں ذکر، ان کی بڑائی کی بات نہیں، انہیں اپنی بڑائی کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کی بڑائی ہونی چاہیے۔ میری زندگی میں کتنے لوگوں کا کام ہے، کتنے لوگوں کا اثر ہوا ہے، کتنے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ خدا ان سب کو برکت دے۔ اور ابھی بھی میں آپ سے سیکھنے کا امیدوار ہوں۔ کئی دفعہ کوئی ایسی چٹھی آتی ہے، کوئی ایسا فون کال آتا ہے، اس سے مجھے کچھ نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے جنہوں نے فون کیے ہیں، خدا آپ سب کو برکت دے جنہوں نے مجھے لکھ کے کچھ بھیجا ہے، کیونکہ ان کے وسیلے سے میں اس کی آواز سنتا ہوں، اب مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بڑے پیار سے مجھے اور یسوع مسیح کے نزدیک کر رہا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ دیکھو کیسے پیارے لوگ ہیں، یہ نام نہیں ان کا ہو رہا ہے، کام خداوند کا ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بہت بیماری ہے بڑی کہ میرا نام ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے نام کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے جو خداوند کا کام ہوا ہے وہ یہاں درج ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ 2000 برس سے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ وہ اسے لے کے آئے ہیں، اور دیکھو نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اس کے پاس لے آئے ہیں تو لکھا خداوند یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، لگتا ہے یہ ایماندار لوگ تھے، یہ ان کا ایمان تھا کہ اگر کسی طرح یہ آدمی جو فالج کی بیماری میں پڑا ہوا ہے، جو ہل نہیں سکتا، جو دوسروں پر بوجھ ہے، اپنے اوپر بوجھ ہے، ہر طرف سے نا امید اور نراش ہو چکا ہے، ان کا یہ ایمان تھا کہ اگر کسی طرح یہ خداوند یسوع مسیح کے قریب پہنچ جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، تو سبھی کچھ بدل جائے گا، اچھا ہو جائے گا، چلنے پھرنے لگے گا، کام کاج کرے گا، خوش رہے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اس آدمی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے جن کا یہ ایمان ہے، تجربے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ خداوند نے ہم کو بچایا ہے، ہماری زندگی کو نیا بنایا ہے۔ وہ اپنے اس تجربے کی بنا پر اس ایمان کو لے کر دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیے، تم بچ جاؤ گے۔ میں ان میں سے ایک ہوں جو آپ کی منت کر رہا ہوں، ایک دفعہ اسے اپنی زندگی میں موقع دے کر دیکھو۔ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے وسیلے سے خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو یہ پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا نہیں کچھ کسی سے، ان کی زندگی کا ڈھنگ دیکھ کے لوگوں کے اندر یہ بھوک اور پیاس پیدا ہوئی ہے کہ یہ آدمی فرق ہے، یہ گھرانہ فرق ہے۔ لوگ ان سے پوچھتے تمہارے گھر میں یہ خوشی کہاں سے آئی ہے؟ تم میاں بیوی اتنے پیار سے کیسے رہ سکتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ بچے ہمارے بھی ہیں، تمہارے بھی ہیں، تمہارے بچے اتنا حکم مانتے ہیں، تم کبھی انہیں مارتے نہیں، تم جھگڑا نہیں کرتے، زور نہیں لگاتے، کیا بات ہے تمہارے بچے اس قدر پیارے ہیں؟ جوان ہو گئے پھر بھی دیکھو
عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ان کی خاموش گواہی ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کسی سے سن کے یسوع مسیح کے پاس خود آ جاتے ہیں. کہیں سے سن لیتے ہیں، وہ ان کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، بتا دیتا، تب آ جاتے ہیں. جیسے آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو جانتا ہے، اور آپ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے، اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے. آپ کو میں سنا رہا ہوں، بہت لوگ ہیں جو سن کر اس کے پاس آتے ہیں. پھر خدا کی قدرت کام کرتی ہے، ان کا حال بدل جاتا ہے. سنیے، ایک اور جگہ سے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، 18واں باب ہے اور اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ لکھا ہے، جب وہ یعنی یسوع، خداوند یسوع چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے، چپ رہے. مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنے لگوں. یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے یہ دیکھ کر خدا کی حمد کی. دیکھا یہاں اس اندھے کا حال. پہلے کسی سے سنا تھا اس نے یسوع مسیح کے بارے میں، اب اس نے کچھ شور سنا کہ لوگ جا رہے ہیں، بھیڑ ہے. پوچھنے لگا، یہ کون ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یسوع جا رہا ہے یہاں سے، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، آئے یسوع مجھ پر رحم کر، آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر. دیکھو، دوسروں سے یہ بھیک مانگا کرتا تھا پیسے کی، لیکن اس اندھے کی اندر سے آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں نے سنا ہے، اس سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو کوئی اور نہیں دے سکتا، اور وہ اس سے آنکھیں مانگ رہا ہے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر. کسی نے اسے یہ خبر سنا دی، وہ تجھے بلا رہا ہے. واہ واہ، کتنا اچھا لگا ہوگا، کیا ہوا ہوگا اس کے دل پر، کیا بات، کیا گزری ہوگی اس کے دل پر. خوشی کا کیا عالم ہوگا جب اسے یہ کہا گیا کہ جسے تو پکار رہا تھا وہ تجھے پکار رہا ہے، وہ تجھے آواز دے رہا ہے. تو اسے کہہ رہا ہے، ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئے تیمائی میرے پاس آ. یہ محبت دو طرفہ ہے، یہ مجبور کی آواز ہے، اور وہ خدا کی محبت کی پکار ہے. یہ سن کر آ رہا ہے، کسی سے سنا تھا، اب زندگی میں ایک موقع مل گیا ہے، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. ایک وقت ہوتا ہے زندگی میں، بڑا پیارا وقت، بڑا مبارک وقت، جب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم نے سن رکھا خدا یسوع مسیح کے بارے میں، بہت سنا ہے، اور پھر ایک موقع آ گیا زندگی میں کہ اب یہ گھڑی آ گئی ہے کہ میں فیصلہ کروں. ہو سکتا کسی کی زندگی میں آج وہ دن ہے. اس دن کے لیے کہا گیا، اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ادب سے، سنجیدگی سے، سچائی سے یہ سنا رہا ہوں کہ ایک ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے، ایک ہے جس کے ہاتھ میں زبردست قدرت ہے. آپ نے اس کے بارے میں سن لیا ہے،
اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اسے پکاریں. آپ کہیں کہ مجھ پر رحم کر آئے یسوع، میں تجھے جانتی نہیں، صرف سنا ہے تیرے بارے میں. آئی یسوع، میں نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا مجھے منع کر رہے ہیں. ایک ان کی آواز ہے، ان کا شور ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں نفرت ہے، مجھے کہہ رہے ہیں چپ رہے. ایک یہ آواز ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے. خداوند یسوع آپ کو بلا رہا ہے. آپ کے لیے ایسا کام کرے گا جسے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس آدمی نے پیسہ نہیں مانگا، تندرستی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، زمین جائیداد نہیں مانگی. دیکھو کیسی سمجھداری کی بات ہے، اس سے ایسی چیز مانگ رہا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ وہ کر دے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس اندھے کو یہ کیسے پتا لگا کہ یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، یہ سرو شکتیمان ہے، قادر مطلق ہے؟ یہ کیسے اس کو سمجھ میں آ گئی؟ اس نے سنا تھا کسی سے کہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، وہ مردوں تک کو زندہ کر سکتا ہے. وہ اس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ جس نے مردے کو زندہ کر دیا، مرے ہوئے کی آنکھ کھول دی، میں تو زندہ ہوں، میری بھی کھول سکتا ہے، میری بھی کھول دے گا. تو مردے کی آنکھ کھول دیتا ہے، میں تو زندہ ہوں. یہ اس سے مانگا اس نے. آپ نے سن لیا. کچھ لوگ ہیں جو کسی اور طریقے سے یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں. کوئی ان کو لے آیا ہے، کسی میٹنگ میں لے آیا ہے، کسی جگہ جہاں بیٹھ کے 4 مسیحی بہن بھائی ایماندار دعا کرتے ہیں وہاں لے آیا ہے. ان کی زندگی بدل گئی ہے. اب وہ گواہی دیتے پھرتے ہیں، دیکھو کیا پیارا وقت تھا. وہ ان بھائیوں سے کہتے ہیں، بھائی میں تیرا شکر گزار ہوں، بہن میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے مجھے بتا دیا، تو مجھے لے گئی، تو مجھے لے گیا، تیرا شکر ہو، خدا تجھے برکت دے. وہ ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں بھیا ہماری کائے کو شکر گزاری کرتے ہو، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی شکر گزاری کرو جس نے تمہاری زندگی بدل دی ہے. یہ ان لوگوں کی طرح رہنا مانگتے ہیں جن کے نام کا کسی کو پتہ نہیں، جو لے کے آئے تھے اس مریض کو، جو اٹھا کے لائے تھے اس مریض کو، ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے، صرف خداوند یسوع مسیح کے کام کا ذکر ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے بھائیوں کو جو اپنی زندگی میں ڈھونڈ ہی رہے ہیں مسیح کو، انہوں نے سن رکھا ہے، ان کے دل میں ایمان پیدا ہو رہا ہے، چلا رہے ہیں، آئے خداوند، آئے یسوع، اگر تو ہے زندہ تو میری مدد کر، اگر تو سچ مچ سچا ہے تو میری مدد کر. چلا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، مجھ پر رحم کر. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو پیار سے اس کے پاس آ کے کہتے ہیں وہ تجھے بلا رہا ہے. میں ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو دوسروں کو پیار سے بتاتے ہیں وہ تجھے بلا رہا ہے. میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، وہ آپ کو بلا رہا ہے. اس کی آواز سنو. خدا کے ایک بندے نے کہا تھا میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا. میں نے بہت سن لی، بہت لوگوں کی سن لی. میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ لکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. سلامتی کی باتیں، ایسی بات کر دے گا جس میں میری سلامتی ہے، میری بھلائی ہے، میرا بچاؤ ہے، میرا چھٹکارا ہے، میری نئی زندگی ہے. یہ کلام زندگی اسی لیے ہے کیونکہ اس کلام میں زندگی ہے. یہ میرا نہیں ہے، اس کا ہے جس نے کہا ہے کہ زندگی میں ہوں. وہ جس نے موت کو پچھاڑ دیا، جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ وہ ہے. آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں. آپ نے سن لیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کسی نے سنایا بھی نہیں ہے. ان کے پاس خداوند خود پہنچ جاتا ہے. اتنی گواہیاں، پیاری پیاری گواہیاں لوگوں کی میں سنتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کبھی کسی نے یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتایا، ہم سے ڈرتے تھے، وہ ہمارے پاس تو آتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتایا. نہ ہم پڑھ سکتے تھے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پڑھتے تو تھے لیکن ہمارے پاس انجیل نہیں تھی، ہمیں کسی نے دی نہیں. کچھ ایسے کسی نے دی بھی تھی، ہم نے تو پھینک دی تھی، ہم تو پڑھ نہیں سکتے تھے. وہ کیسے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں؟
ان کی گواہی اور ہی قسم کی ہے، بڑی شاندار اور جلالی گواہی ہے، کانپ جاتا ہے انسان ان کی گواہیوں کو سن کے، رونے لگتے ہیں لوگ گواہیاں سن کے، وہ خود رو رو کے بتاتے ہیں کہ وہ خود میرے پاس آیا ہے، مجھے اس کی تلاش نہیں تھی، میں تو اس کی تحقیر کرتا تھا، مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی، میں تو اس سے نفرت کرتا تھا، میں اس کا متلاشی نہیں تھا، میں اس کا مخالف تھا، وہ ان کے قریب آیا ہے۔ دیکھو یوحنا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ایک جگہ سے کہ کیسے خداوند ان کے پاس جاتا ہے جو اس کے پاس نہیں آ سکتے، جن کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے، جو لوگ یروشلم جاتے ہیں وہ یہ حوض دیکھتے ہیں جا کے، ہے سچ مچ ہے، ابھی بھی ہے۔ عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، بیت حسدہ کہتے ہیں خدا کے رحم کا گھر، رحم کا گھر، رحم کا دربار ہے وہ، پیار کا دربار ہے وہ، یہ نام تھا اس جگہ کا۔ اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار، اندھے اور لنگڑے اور پشمردہ، ادمرے، وہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ بیمار نے جواب دیا، خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا، اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ نہ اس کے پاس اب کوئی آدمی رہا ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہے، یہ جا نہیں سکتا، لوگ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے ہیں جو اسی حالت میں ہیں۔ خداوند یسوع جانتا ہے کہ انہیں ضرورت ہے، وہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا اٹھ، میں نہیں سمجھتا کیا ہوا، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا چارپائی اٹھا، کہاں سے طاقت آ گئی مجھے معلوم نہیں، میں نے چارپائی اٹھا لی۔ اس نے کہا چل پھر، اور میں چل پھر رہا ہوں۔ طرح طرح سے خداوند اپنے لوگوں سے مل رہا ہے، طرح طرح سے لوگ اسے پا رہے ہیں۔ آپ کے لیے موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے۔ خدا برکت دے گا آپ کو۔ خداوند کے کلام میں سے ایک گواہی آپ کو سناتا ہوں، سچی گواہی ہے، اور
اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس گواہی کو سن کے بہت لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں آمین. اس کا مطلب ہے یہ بالکل سچ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری گواہی ہے، میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے اور ہر روز ہو رہا ہے. یہ گواہی آپ کی بھی ہو سکتی ہے. سنیے، یہ کہتا ہے خداوند کا بندہ، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے. یہ گواہی ہے، یہ سچ ہے. خداوند ایسا کرتا ہے، خداوند نے ایسا کیا ہے، خداوند ایسا کر رہا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک وقت آتا جب انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور کہتا کہ اب عالم خاموشی نظر آ رہا ہے. وہ نظر آ رہی حالت کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی، اب میرے لیے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس حالت میں انہوں نے خداوند کو پکارا ہے، اور آج وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا اس وقت تو میری جان ہو گئی تھی ختم، میں تو جا چکا تھا، میں تو مر گئی تھی. اس نے مجھے آواز دی، میری لاش میں جیسے نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے. بہت لوگ ہیں وہ کہیں گے بالکل سچ بات ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، گرنے ہی والا تھا، میں بالکل ہاتھ چھوٹ گیا تھا، میرا امید کا دامن چھوٹ گیا تھا، اس وقت تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. میری کسی نیکی اور راست بازی کی وجہ سے نہیں مجھے تو نے بچایا. ارے تجھے مجھ پر پیار آ گیا، تیرا رحم تھا جس کی وجہ سے میری رہائی ہوگی. تیرا شکر ہو خداوند، میری کسی خدمت، میری عبادت کی وجہ سے نہیں، میری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں. آئے خداوند تیری شفقت نے، تیرے پیار نے مجھے سنبھال لیا، بچا لیا، ایک دم تھام لیا مجھے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کی یہ گواہی ہے. اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے. واہ واہ. یہ فون آپ کو جہاں جہاں نظر آتے ہیں وہاں فون کیجئے، ان سے بات کیجئے، ان سے کہیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم مسیح کو جاننا چاہتے ہیں. وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور پھر یہی گواہی آپ کی ہو جائے گی. خدا آپ کو بہت پیار کرتا ہے، بہت برکت دینا چاہتا ہے.